السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عابد علی اور میں اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کیا آپ بھی اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ کے بچے نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں یا کہنے پر بھی مصلی پر نہیں آتے؟ ایک مسلمان والدین ہونے کے ناطے ہماری جو ہے وہ سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد اللہ کی فرما بردار بنے اور نماز کی پابند ہو، لیکن یاد رکھیں کہ بچوں کے دلوں میں نماز کی محبت زبردستی، ڈانٹ یا مار پیٹ سے نہیں بلکہ پیار، حکمت اور بہترین تربیت سے پیدا کی جا سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم احادیث مبارکہ اور ماہرین نفسیات کی روشنی میں کچھ ایسے خاص اور علمی طریقے جانیں گے جن پر عمل کر کے آپ اپنے بچوں کے دلوں میں نماز کی سچی محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو بچوں کی تربیت اور نماز کی اہمیت، تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کی دینی تربیت پر بہت زور دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اس کی عمر کا تعین اس لیے کیا گیا تاکہ بچہ جب شعور کی دنیا میں قدم رکھے تو وہ نماز کو ایک بوجھ نہ سمجھے بلکہ یہ اس کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہو۔ بچوں کا دل ایک صاف کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ہم اس پر جو نقش بنائیں گے وہی ابھر کر سامنے آئے گا۔ تو بچوں کو نماز کا عادی اور اس کا عاشق بنانے کے لیے ہمیں ان 3 اہم طریقوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ تو پہلا حکم کہ زبانی حکم کے بجائے خود عملی نمونہ بنے۔ بچے وہ نہیں کرتے جو ہم انہیں کہتے ہیں بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو وہ ہمیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں کہ عملی نمونہ، اگر آپ خود آذان ہوتے ہیں تو اپنے سارے کام چھوڑ کر نماز کی تیاری شروع کر دیں گے تو بچوں کی جو ہے وہ لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ کائنات میں سب سے اہم کام اللہ کی عبادت ہے۔ جب گھر کے بڑے پابندی سے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو بچے خود بخود ان کے ساتھ آ کر کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے عمل سے نماز کی اہمیت کو واضح کریں، اور دوسرا عمل کہ نماز کے ماحول کو خوبصورت اور پرکشش بنائیں۔ بچوں کو ہر وہ چیز پسند آتی ہے جس میں ان کے لیے کوئی کشش یا اپنائیت ہو۔ خاص مصلی اور ٹوپیاں بچوں کے لیے ان کے پسند کے رنگ کے خوبصورت چھوٹے مصلی، جائے نماز، تسبیح اور نماز کی ٹوپیاں یا اسکارف خرید لائیں۔ ان سے کہیں کہ یہ آپ کا خاص مصلی ہے جس پر آپ نے اللہ پاک سے باتیں کرنی ہے۔ گھر میں نماز کا گوشہ، گھر میں ایک جگہ نماز کے لیے مخصوص کر دیں جسے خوشبو اور صفائی سے مہکا گیا ہو۔ جب ماحول پرسکون اور خوبصورت ہوگا تو بچوں کا دل خود نماز کی طرف مائل ہوگا۔ اور تیسرا عمل کہ ڈانٹنے کے بجائے حوصلہ افزائی اور پیار کا طریقہ اپنائیں۔ نماز کے معاملے میں سختی یا غصہ بچوں کو نماز سے دور اور باغی بنا سکتا ہے۔ حوصلہ افزائی، جب بچہ ایک وقت کی بھی نماز پڑھے تو سب کے سامنے اس کی تعریف کریں، اسے گلے لگائیں اور اسے چومیں، اس کی پسند کی کوئی چھوٹی موٹی چیز اسے تحفے میں دیں۔ اللہ کی محبت کا تعارف، بچوں کو نماز کے فوائد پیار سے بتائیں۔ انہیں یہ نہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، بلکہ انہیں یہ سکھائیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ سے بہت پیار کرتا ہے، آپ کی ہر دعا سنتا ہے اور آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو ناظرین، یاد رکھیں کہ اولاد کو نمازی بنانا ایک دن کا کام نہیں بلکہ یہ صبر، مستقل مزاجی اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآنی دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، کو ہمیشہ اپنا معمول بنائے۔ جب آپ پیار و حکمت کے ساتھ ان طریقوں کو اپنائیں گے تو آپ کے بچے نہ صرف خود نماز پڑھیں گے بلکہ مصلی پر انہیں دلی سکون بھی حاصل ہوگا۔ تو امید ہے کہ بچوں کو نماز پڑھانے کے طریقے سے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ کا کوئی ایسا سوال ہے جس کا آپ جواب جاننا چاہتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب اور آپ کے خواب کی تعبیر اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کو فراہم کی جائے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔